پیارے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور ابن جریر نے قارون کا نسب نامہ یوں بیان کیا ہے کہ قارون بن یسہر بن قہس۔ پیارے دوستو، قہس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام یسہر تھا جبکہ دوسرے بیٹے کا نام عمران تھا۔ چنانچہ یسہر کے گھر میں قارون پیدا ہوا، جبکہ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پیارے دوستو، قارون بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور بھی کہا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ قارون کے اندر یہ بھی کمال تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شاگرد بھی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر اس نے تورات کا علم حاصل کیا تھا۔ اس وجہ سے وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم بھی بن گیا تھا۔ چنانچہ ابتدائی دور کے اندر قارون بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر آپ سے علم کیمیا بھی حاصل کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ رانگ کو چاندی اور تانبے کو سونے میں تبدیل کر لیا کرتا تھا، اور اس طرح اس نے سونا اور چاندی بنا بنا کر کافی سارا مال و دولت اکٹھا کر لیا تھا۔ پیارے دوستو، قارون نے اپنا ایک محل بنوایا جس کے دروازے خالص سونے کے تھے۔ چنانچہ اتنے زیادہ مال و دولت کے ہاتھ آتے ہی قارون کی حالت بدلنے لگی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی مال و دولت اور جاہ پرستی کی محبت انسان کے دین کے اندر کرتی ہے۔ چنانچہ قارون کو اپنی مال و دولت کا نشہ چڑھنے لگا اور وہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے لگا۔ پیارے دوستو، ایک دن ہفتے کے دن قارون اس طرح سے اپنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا کہ وہ سونے کی زنجیر ڈالے ہوئے سفید رنگ کے خچر پر ارغوانی جوڑا پہنے ہوئے سوار تھا، جبکہ اس کے لونڈیاں اور خادمائیں بھی اس کے ساتھ تھیں، اور سب سونے کے زیورات سے آراستہ و پیراستہ تھے۔ چنانچہ قارون کے اس ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر جو دنیا کی محبت رکھنے والے تھے ان میں سے کچھ لوگ بولے، اے کاش ہمیں بھی قارون کی طرح مال و دولت اور خزانہ مل جاتا۔ چنانچہ ان میں سے جو لوگ آخرت کا احوال رکھنے والے تھے وہ بولے، تمہاری ہلاکت ہو، بلکہ وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے اس کے لیے آخرت کا گھر اس دنیا کے مال و دولت سے بہتر ہے۔ ناظرین محترم، پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ کا حکم دیا، جس پر قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ کا نکالے گا۔ مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم ہرس اور بخل کا بوجھ سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو وہ بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے بہانے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ قارون کی بات سن کر بنی اسرائیل کہنے لگے کہ تم ہمارے امیر ہو، لہذا جس بات کا تم ہم کو حکم دو گے ہم وہی کریں گے۔ ناظرین محترم، لیکن قارون کی قوم میں سے اس کے خیر خواہ اور نصیحت کرنے والوں نے اسے نصیحت کی اور سمجھایا کہ اطراء نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے اکڑ نہیں، اور دوسروں پر فخر نہ کر کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے آخرت کا بھی حصہ حاصل کرو۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ تیری کوششیں اور تیری محنت زیادہ تر آخرت کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ کا گھر ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کا حصہ نہ بھول کے حلال اور پاکیزہ چیزیں حاصل کر اور کھاؤ اور لذت اٹھاؤ، اور غریب و مسکین اللہ کی مخلوق ہیں ان پر بھی احسان کرتے رہو جیسا کہ اللہ رب العزت نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، اور ملک میں فساد نہ کر، یعنی لوگوں کے ساتھ برائی اور ان پر ظلم نہ کرو، کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سزا دے گا، اور اس طرح سے کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں واپس چھین لیتا ہے، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہو۔ لیکن قارون نے اپنی قوم کی اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور کہنے لگا، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے یہ سب کچھ مال و دولت میرے اپنے علم و ہنر اور محنت کی بدولت ملا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کسی قسم کا کوئی احسان نہیں فرمایا، میں اس کا اہل تھا اور میں نے خوب محنت کی، لہٰذا مجھے میری محنت اور علم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ پیارے دوستو، پھر اس کے بعد قارون نے اپنے مال و دولت اور خزانوں کو زکوٰۃ سے بچانے کے لیے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی۔ چنانچہ قارون نے اس وقت کی بدکار عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد اگلے دن قارون نے تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور ان کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہنے لگا کہ بنی اسرائیل آپ کے وعظ کا انتظار فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ چل کر بنی اسرائیل کے درمیان وعظ فرمائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اور آپ بنی اسرائیل کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وعظ فرمانا شروع کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور جو کسی پاک دامنہ عورت پر تہمت لگائے گا تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے،
اور جو شخص زنا کرے گا تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر قارون بولا، کیا یہ حکم تمام لوگوں کے لیے خاص ہے چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ ہوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، یہ حکم تمام لوگوں کے لیے ہے چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب سن کر قارون کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو بلاؤ۔ چنانچہ جب وہ عورت آئی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جاہ و جلال اور نبی کا خوف طاری ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو قسم دیتے ہوئے فرمایا، اے عورت، تجھے اللہ کی قسم کہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، تو سچ سچ بتا کہ اصل میں بات کیا ہے۔ چنانچہ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھے قارون نے کثیر مال و دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدے میں گر گئے اور بحالت سجدہ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، اگر میں تیرا سچا نبی ہوں تو قارون پر میری وجہ سے اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، میں نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے، لہٰذا آپ جس طرح سے چاہیں زمین کو حکم دیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور قارون سے کہنے لگے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو قارون کہنے لگا کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے سے آپ کو مجھ پر فضیلت دی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کے ذریعے سے مجھے بھی آپ پر فضیلت دی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو باہر نکلیں اور میرے لیے بد دعا کریں، اور میں بھی آپ کے لیے بد دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ پہلے تم بد دعا کرو۔ چنانچہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بد دعا کی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے بد دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے زمین، قارون کو پکڑ لے۔ چنانچہ اسی وقت زمین نے قارون کو پکڑ لیا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے۔ تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین کے اندر دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ علیہ السلام نے غضب و جلال کی وجہ سے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین کے اندر دھنس گیا۔ پیارے دوستو، جب قارون زمین کے اندر دھنس گیا تو قارون کے ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین کے اندر دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو کہ سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ بھی زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔ پیارے دوستو، روایت کے اندر آیا ہے کہ قارون اور اس کا خزانہ قیامت تک زمین کے اندر یوں ہی دھنستا رہے گا، اور وہ ہر روز ایک آدمی کے قد کے برابر زمین کے اندر دھنستا ہے۔ پیارے دوستو، قارون کے خزانے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بھی اٹھا نہ سکتی تھی۔ اور بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قارون کے خزانوں کی کنجیاں جو کہ چمڑے سے بنی ہوئی تھیں اس کو 60 خچر اٹھایا کرتے تھے، اور بعض لوگوں کے قول کے مطابق اسے 300 اونٹنیاں اٹھایا کرتی تھیں۔ پیارے دوستو، اس عبرت ناک واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو فرض زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہوئے ادا کرتا رہے، اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت واپس بھی چھین لیتا ہے۔ ہر وقت اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھے، اور ہرگز بھی کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کے ساتھ بدگوئی نہ کرے، کیونکہ وہ لوگ مقبولان بارگاہ الہی ہوتے ہیں، اور جو بھی دعا کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال و دولت کے نشے سے ہر وقت محفوظ رکھے۔